عورتوں کا وہ فیشن جو بنی اسرائیل کے تباہ ہونے کی ایک بڑی وجہ تھی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الدنیا خلوۃ خادرہ، یہ دنیا بڑی ہی خلوہ ہے، دیکھنے میں خادرہ اور چکھنے میں بڑی مزیدار لگتی ہے، بڑی انسان کو بھاتی ہے۔ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے اور دیکھ رہا ہے کیف تعلمون، دنیا میں کیسے زندگی گزار رہے ہو۔ عورتوں کے فتنے سے بچ جانا اور دنیا میں دھت نہ ہو جانا۔ عورتوں کا فتنہ سب سے پہلے بنی اسرائیل میں آیا، وہ یہ تھا، ان میں دو بڑی مصیبتیں آئیں، ایک جسم فروش تھے، ایک اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے پابند نہیں بناتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کی یہ حالت تھی جس کو آج مسلمان بھی اپناتے ہوئے ڈرتا نہیں۔ ایک عورت جس کا قد تو چھوٹا تھا لیکن وہ دو لمبے قد والی عورتوں کے درمیان چلا کرتی، اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں تھا بلکہ اپنے آپ کو پیش کرنا تھا۔ اس نے ان دو عورتوں کے برابر ہونے کے لیے لکڑی کی جوتی بنوائی، ان کے برابر ہونے کے لیے ایڑیاں بنائیں، ایک سونے کی انگوٹھی بنائی، اس میں مٹی کا لیپ کیا اور اس کے اندر کستوری ڈالی۔ ایک وقت تھا، ان دو عورتوں کی تو شان تھی ان لوگوں کے ہاں جو اللہ کے نافرمان تھے، اس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا قد کی وجہ سے۔ جب اس نے وہ لمبی ایڑی والی جوتی لے کر ان کے برابر اپنا قد کر لیا اور بازاروں سے گزرتی تو اپنی انگوٹھی کو بھی حرکت دیتی تاکہ خوشبو پہنچے لوگوں کو، اور اس کا قد بھی اونچا ہو چکا تھا۔ بنی اسرائیل نے اس عورت کا نام فتنہ رکھ دیا، فسموہا فتنہ۔ آج کی مسلمان عورت بھی اختلاط سے بچتی نہیں بلکہ لمبی ایڑی پہننے میں عار محسوس نہیں کرتی، موزہ سمجھتی ہے، ڈیزائن سمجھتی ہے، اور خوشبو لگا کر بازاروں میں نکلنا عیب نہیں سمجھتی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگاتی ہے کسی قوم کے پاس سے گزرتی ہے اور قوم کو اگر اس کی خوشبو پہنچ جاتی ہے ہی زانیہ، تو یہ بدکار عورت کی نشانی ہے۔ وسلام، ام حافظ۔